بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت آسان ہے، اسم کے بارے میں آج چھوٹا سا سبق ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں، اور اللہ کی کتاب کا تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی یا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش بینہم آپس میں، تو کیا ہوتا ہے الا نزلت علیہم سکینہ، ان پر سکینت طاری ہوتی ہے اور انہیں ان کے اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے اور ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس جو لوگ ہیں ان میں کرتے ہیں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کی گھروں میں تلاوت کرتے ہیں اور سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یہ ہم روز ہی بار بار یاد دھیان صرف اس لیے کراتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ قرآن مجید کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اور جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے تین حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم، فعل ہم پڑھ چکے، حروف بھی پڑھ چکے۔ تو یہ تھوڑے سے انہیں بڑھائے کہ اقسام کلام یعنی کوئی بھی جو بات کرتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں جس ہم روز پڑھتے ہیں، فعل ہے اور اسم ہے اور حرف ہے۔ فعل کا ہم نے پڑھ لیا ماضی، مضارع اور امر، اور اقسام کلام۔ اسم کیا ہے؟ صفت، یعنی کسی کی صفت، نیک ہے، بد ہے، مومن ہے، کافر ہے۔ بلاد یعنی کہ کوئی شہر، کوئی رہنے کی جگہ، اور یہ جماعت یعنی کتاب وغیرہ، نبات، درخت وغیرہ یہ ہو گئے۔ حیوان جیسے انہوں نے شیر کی مثال دی ہے، انسان جیسے محمد۔ حروف کون سے؟ کچھ حروف ہوتے ہیں رابطے کے لیے، جیسے وا، فا، ثم، او، یہ ایک دوسرے کے رابطے کے الفاظ ہیں۔ اور یہ حرف جر جو اگلے الفاظ کو یعنی زیر دیتے ہیں، من، الا، عن، علی، فی، با، کا، یہ جو ہیں جس کے پر رکھتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، جر کہتے ہیں زیر کو۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ اور اس کی اقسام، یعنی کوئی بھی بامعنی لفظ اور اس کے کوئی بھی لفظ اور اس کی قسمیں۔ کیا ہم نے پہلے روز پڑھتے آئے اسم، فعل اور حرف، آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم۔ کسی بھی چیز سے بڑا ہے، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی جگہ کا نام، یہ کسی بھی صفت کو اس کو کہتے ہیں اسم، اس کے نام کو۔ اس کے تین حالات ہوتے ہیں، تین حالات میں ہم دیکھیں گے ہمیں ملے گا اسم۔ کس حالت میں؟ مرفوع کہتے ہیں جس پر پیش لگا ہو، پیش کی جب حالت ہوگی تو اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ ایک ہوتا ہے منصوب جس پر زبر لگی ہے، اس کو کہتے ہیں نصب کہتے ہیں زبر کو، تو نصب جس لگی تو منصوب۔ اس پہ ہوتا ہے مرفوع جس پہ پیش ہو، منصوب جس پہ زبر ہو، مجرور جس پہ جر کہتے ہیں زیر کو۔ مجرور یعنی یہ جس پہ زیر لگی ہو وہ مجرور، جس پہ زبر ہو وہ منصوب، اور جس پہ پیش لگا ہو وہ مرفوع۔ اصل میں اسم ہمیشہ اصلی حالت اس کی اسم کی یہ ہوتی ہے مرفوع، اس پہ پیش ہی ہوتا ہے۔ اس کی تبدیلی کب آتی ہے؟ جب اس پہ کوئی پیچھے اس کا کوئی وجہ ہوگی تو اس کی، اور ہمیشہ اسم جو ہے اس کی اسم کی تبدیلی ہمیشہ آخر سے آتی ہے۔ ہم نے فعل میں تو پڑھے نا کہ یا، تا، نون، یہ شروع میں بھی آ رہے ہیں آخر میں بھی،
جیسے ہم نے پڑھے ضربتا ضربتو ضربتما، یہ شروع میں بھی آتے ہیں آخر میں بھی آتے ہیں۔ اسم کی ہمیشہ تبدیلی آخر سے آئے گی، صرف آخری حرف جو ہوگا وہ تبدیل ہوگا، کبھی زیر ہوگا، کبھی زیر پیش ہوگا، کبھی زبر ہوگا، کبھی واو نون، کبھی الف نون، کبھی یا نون، تبدیلی وہاں سے آتی ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں مرفوع، پیش والی حالت، اس کو کہتے ہیں حالت رفعی، رفت سے نا اونچا اٹھنا، پیش اوپر اٹھنا، تو حالت رفعی۔ حالت رفعی کی کیا شکلیں ہوں گی؟ یا اس پہ آخری میں آئے گا پیش یا دو پیش، پیش آیا دو پیش سمجھو یہ رفعات، جیسے قال المسلم، قال المسلم، یہ میم پر پیش آ گیا تو یہ حالت رفعی ہے، حالت رفعی۔ یا ایک دوسرے اگر تسنیہ ہوگا تو آپ کی شکل کیا ہوگی؟ الف نون، جیسے قال المسلمانی، دو مسلمانوں نے کہا، قال المسلمانی، یہ قال ہی ہوگا، یہ تسنیہ میں آئے گا مسلمانی، الف نون جگہ ہوگا زیر، تو یہ سمجھو کہ یہ بھی رفعی حالت ہے اس کی۔ اور واو نون، واو نون جس پہ لگا ہوگا قال المسلمون، قال المسلمون، واو نون جس پہ ہوگا تو یہ بھی حالت رفعی ہوگی۔ اور اکثر یہ رفعی ہوتی ہے حالت جو فاعل ہوتا ہے، اکثر فاعل سے مطلب کام کرنے والا، جس پہ لگا ہو پیش، دو پیش، الف نون واو نون، تو سمجھو کہ وہ کام کرنے والا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کوئی اور کوئی تبدیلی ہو تو وجہ کوئی ہوگی، اور جو تبدیلی ہوتی نہیں یہی ہوتی ہے۔ پیش کی تبدیلی آئے گی کسی پچھلے لفظ کی وجہ سے، کوئی پیچھے اس کے حرف آیا، جیسے ہم نے پڑھا نا حرف جر، کوئی جر والا آ گیا جس سے زیر لگا دی تو تبدیل ہوگی، ورنہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ جیسے تو یہ تھوڑے سے اس کے مثالیں ہیں، جس طرح ختم اللہ علی قلوبہم، اب یہ ختمہ یہ تو فعل ہو گیا، اسم یہ ہے اللہ، تو اللہ پہ کیا ہے؟ اسم اللہ پہ پیش، یہ اسم ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب بھی اسم ہی ہے، قلوب بہت دل، مگر یہ اس کے نیچے زیر ہے، زیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے، علی، یہ بعد میں پڑھیں، علی جس کے پیچھے آئے گا اس کو زیر لگا دے، ورنہ یہ بھی قلوبہم ہی ہے، قلوب ہی ہوگا تبھی، مگر یہ علی کی وجہ سے قلوبہم ہو گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہ اللہ اسم اللہ کس میں؟ رفعی حالت میں، یہ ہے مرفوع رفعی حالت۔ فزادہم اللہ مرضا، یہاں پہ بھی اسم اللہ، اللہ رفعی حالت میں، اسم اللہ رفعی حالت میں۔ ذہب اللہ، یہاں بھی اب اسم اللہ رفعی حالت میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان، یہ کس نے بہکایا ان دونوں کو؟ شیطان نے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو اس کی حالت کیا یہ ہے؟ حالت رفعی، جو کام کرنے والا ہوگا وہ فاعل جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ فاعل ہے شیطان، تو شیطان نے یہ رفعی حالت میں۔ اسی طرح یہاں وما کفر سلیمان، یہ سلیمان اسم ہے، اس پر پیش ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم پر پیش۔ قال الکافرون، اب یہ دیکھیں وہ یہ واو نون کے ساتھ ہے، قال الکافرون، کہا کافروں نے، واو نون کے ساتھ، حالت رفعی۔ اور یہ کیا ہے؟ وجاء المؤذرون، یہ بھی واو نون کے ساتھ، وجاء جب آئے، مؤذرون معذرت کرنے والے یا بہانہ بنانے والے، مؤذرون واو نون، اب یہاں پر حالانکہ زبر ہے مگر یہ اس کی پہچان کیا ہے؟ واو نون۔ یا کوئی کہ زبر ہے یہ پیش تو نہیں ہے، پیش اس لیے نہیں کہ یہ ہے جمع، اور جمع کی نشانی کیا ہے؟ واو نون۔ واو نون جہاں پہ آ گیا، جیسے یہ واو نون، واو نون، واو نون جہاں پہ بھی ہوگا وہ حالت رفعی ہوگی، یعنی وہ پیش والی حالت ہوگی۔ من العرابی، بس آج کا اتنا آسان سا سبق ہے جی۔ کوئی فٹافٹ ترجمہ کر دیں ان کا تو پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں شکر ہے، پہلے آپ کر دیں اگلے والا پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اس میں اللہ کے اوپر پیش ہے تو یہ اسم ہے اور یہ حالت رفعی میں ہے۔ واحد، فزادہم اللہ مرضا، اس طرح اللہ پر نہیں، اسم اللہ پر پیش، اللہ کا اسم ہے، اللہ پر پیش نہیں، اسم اللہ، یہ اسم اللہ پر
پیش ہے جی. یہ اسم ہے اور اس میں اللہ پر پیش ہے، ایسے ہی جی کہیں گے؟ اللہ کہیں گے تو اللہ پہ پیش تو نہیں کہیں گے نا، اللہ پہ پیش ہے. اسم اچھا پھر اس اچھا میں اسم، اللہ پر پیش. جی اس میں اللہ پر پیش ہے، صحیح. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں. اس میں اللہ پر پیش. جی ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان سے روشنی، ان کی روشنی. اس میں اللہ پر پیش ہے اور یہ بھی واحد ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْہا، پس شیطان نے دھوکہ بہکایا ان دیا، دونوں کو، بہکایا ان دونوں کو. انہا ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، اس سے، انہا اس سے. اس میں الشیطان اسم میں شیطان پر پیش ہے اور یہ واحد ہے. یہاں پہ شیطان، ٹھیک جزاک اللہ. جی ثنیہ پڑھو بیٹا. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے. اسم سلیمان پر پیش. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے. قَالَ الْكَافِرُونَ، کافروں نے کہا. یہاں پہ واونون یہ ظاہر کرتا ہے حالت رفعی کو. واونون یہ نشانی ہے کہ حالت رفعی میں. جی وجعل، وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے معذرت کرنے والے، معذرت سے نا معذرون، معذرت کرنے والے یا بہانہ بنانے والے. من العرابی، عراب کہتے ہیں یہ صحرا میں رہنے والے عرب، بدو جن کو کہتے ہیں وہ عراب، صحرا میں رہنے والے عربوں میں سے آئے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے. وجاء بہانے بنانے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے. وجاء المعذرون، اور آئے معذرت کرنے والے. من العرابی، عرب صحرا نشین عربوں میں سے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. آج کا تو چھوٹا سا سبق ہی، بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. اصل میں ہمیں تو جب پڑھاتے تھے نا جو یہ بس 15-20 منٹ پڑھایا، پھر وہ کہتے تھے اب قرآن سے آیات ڈھونڈیں، اب قرآن سے آیات ڈھونڈ کے شیئر کریں. تو آج آپ بھی نا اس طرح کے الفاظ کی 5 آیات ڈھونڈ کے اور پھر شیئر کرنے کے لیے. چلیں جی قرآن پڑھ لیتے ہیں.